نبی کرم سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا یقیناً بے شمار فضائل و برکات کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ عمل بھی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے تفسیر روح البیان میں اور علامہ سخاوی نے القول البدی میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ امر اللہ حافظیہ ان لا یکتبا علیہ ذنبا ثلاثۃ ایام۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے فرشتوں کو جو اس کے اعمال لکھتے ہیں کرامن کاتبین ہیں ان کو حکم فرما دیتا ہے کہ 3 دن تک اب اس کا کوئی گناہ نہیں لکھنا۔ تو کتنی بڑی سعادت و عظمت کی بات ہے کہ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے تو اتنی برکات نصیب ہوتی ہے۔ تو جو بندہ مومن اپنا وظیفہ بنا لے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہے، وہ رب کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی توبہ لاؤ کہ جو آئندہ کے لیے نصیحت ہو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ سارے کے سارے اے مومنو تم رب کی بارگاہ میں توبہ لاؤ، توبہ کرو، اپنے گناہوں پر پچھتاؤ، ریپینٹ کرو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور ایک مقام پر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے لوگوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنا ہمیشہ۔ جس قدر بھی گناہ سرزد ہو گئے، جتنی بھی خطائیں ہو گئیں، جتنی بھی نافرمانیاں نافرما برداری ہو چکی، فرمایا اس پر پھر بھی رب کی بارگاہ سے امید رکھنا کہ اگر میں توبہ کروں تو میرا رب میری توبہ کو قبول فرما لے گا اور میرے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو کس انداز سے لوگوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، رب ذوالجلال اپنے بندوں پر کتنا مہربان، کتنا قائم ہے کہ خود ترغیب دلاتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں توبہ لاؤ۔ اور ارشاد میں توبہ کیسی ہو کہ توبۃ نصوحا، جو آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے تمہارے لیے نصیحت بن جائے، کہ اس توبہ کے بعد پھر تم دوبارہ گناہ نہ کرو، نیک بن جاؤ، جو کچھ ہو چکا اس سے توبہ کر کے اسے بھلا دو۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن کوئی گناہ کر کے اسے بھول جاتا ہے تو رب تعالیٰ بھی اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کر لی سچی، پھر وہ دوبارہ گناہ کیا نہیں، اس کو ریپیٹ نہیں کیا، تو رب تعالیٰ بھی اس گناہ کو بالکل معاف فرما دیتا۔ تو دوسرے مقام پر میں توبہ کروں، کیوں؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
تو اس سے پتا چلا کہ ہماری سکسیس یہ ریپینٹنس میں ہے، توبہ میں ہے. اور پھر اور ترغیب دلائی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر توبہ کرنے والے کے بارے میں عظمت بڑا ارشاد فرمایا، تو میں جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، التائب من ذنبی کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یعنی اس قدر رب ذوالجلال اسے معافی عطا کر دیتا، اسے بخش دیتا ہے جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے. اور امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں صحیح بخاری کی ایک حدیث شریف کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ کو جب کوئی بندہ مومن سچے دل سے توبہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں رجوع آتا ہے، اپنے کیے پر وہ ریپینٹ کرتا ہے، پچھتاتا ہے، ندامت اٹھاتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے اس عمل پر کتنی خوشی فرماتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے پر کس قدر خوش ہوتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے. تو امام بخاری نے حدیث پاک نقل کی ہے، امام غزالی اسی کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنا زادے راہ لے کر، اپنا لگیج سامان لے کر وہ کسی سفر پر نکلتا ہے، وہ اپنے شہر سے دور نکل جاتا ہے، جنگلات سے ریگستانوں میں ہوتا ہوا اپنا سفر کر رہا ہے. ایک مقام پر پہنچ کر جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی ہیومن بینگز وہاں رہتے نہیں، بالکل جو ویران جگہ ہے، ایسے مقام پر پہنچتا ہے، اپنی سواری کو کھڑا کر کے وہ اترتا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، اتنی دیر ہو گئی مجھے سفر کرتے ہوئے. جب سواری سے اترتا ہے وہاں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر ریسٹ کے لیے، اس کی آنکھ لگتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے. جب کچھ دیر کے بعد وہ بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہ سواری جس کے اوپر سارا زادے رکھا، اس کی زندگی کے ضروریات کی چیزیں تھی، وہ ساری کی ساری اسی سواری پر تھی اور سواری غائب ہے. اب وہ پریشانی میں اٹھتا ہے کہ میں اب آگے کا سفر کیسے کروں اور نہ پیچھے پہنچ سکتا ہوں. اس سواری کو تلاش کرنے کے لیے وہ ادھر ادھر گھومتا ہے، بہت تلاش کرتا ہے، لیکن اس کی سواری اسے ملتی نہیں. پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اب کیا کروں، نہ تو واپس پہنچ سکتا ہوں، نہ آگے اپنی منزل پر جا سکتا ہوں. اب وہ سوچ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میری زندگی کا آفتاب یہی غروب ہو جائے گا، اب میری زندگی کے یہ آخری لمحات ہیں، میں تو بھیج بھیج کر پیاسا اور بھوکا یہی مر جاؤں گا. تو پھر وہ سوچتا ہے کہ وہ اسی مقام پر جاؤں جہاں سواری کو میں باندھ کر سویا تھا. دوبارہ اس مقام پر پہنچتا ہے. اب دل میں یہی ٹینشن ہے، یہی اس کے دل میں تھنکنگ خیال ہے کہ اب تو میری موت یہیں پہ آئے گی، یہی بلک بلک کر مر جاؤں گا. نہ تو کوئی پیچھے سے پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی آگے جا سکتا ہے، اور نہ خود میں کہیں جا سکتا ہوں. اب یہی دل لیے اس نے یقین کر لیا کہ میری موت یہی ہو جائے گی. اس مقام پر پھر وہ لیٹ جاتا ہے، کیسے میں سو جاتا ہوں، تاکہ میں سوئے سوئے ہی میں مر جاؤں، مجھے موت آ جائے. اب وہ اپنا حدیث کے الفاظ ہے کہ اپنے بازو پر سر رکھ کر موت کے انتظار میں سوتا ہے. جب اس کی آنکھ لگتی ہے کچھ دیر کے بعد جب وہ بیدار ہوتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہی سواری، سارے جگہ سارے سامان سمیت اس کے پاس حاضر ہے. اب وہ سب اس قدر خوش ہوتا ہے گویا کہ دوبارہ اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہے، اس نے ایک نئی حیات، نئی لائف پا رہی ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر اس شخص کو خوشی ہوتی ہے دوبارہ زندگی ملنے پر، اس سے بھی بڑھ کر جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اس بندے سے بھی بڑھ کر جس کو گویا کہ نئی زندگی ملی. آپ خود سوچیں کہ جس کو ہار چکا تھا،
یقین کر لیا تھا کہ یہیں پہ موت آ جائے گی، یہیں مر جاؤں گا، اب اسے زندگی ملے تو کتنا خوش ہوتا ہوگا. لیکن رب تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا کریم ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا. اور بات روایتوں میں تو ایسا بھی ہے کہ وہ بندے کی خوشی کی ایک انداز بیان کیا گیا کہ وہ کس قدر خوش ہوتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں بعض روایتوں میں ہے کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی سے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ میں رب ہوں تو میرا بندہ ہے. اس